سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین والصحابۃ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل احیاء ولکن لا تشعرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پیار اور محبت دے نال درود پاک نال اپنی اپنی حاضری لگوا دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ محمد کی غلامی ہے سند آزادی ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ انہاں سبحان اللہ دا لیکن گل ہی تھائی ہے جنہ کملی والے دی غلامی کیتی ہے، دنیا کے امام بن کے آخرت بھی ہوئی۔ محمد سر قدرتی ہے، کوئی رمضان کی کیا جانے، محمد سر قدرتی ہے، کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، ادھر وہ بشر مثلکم ادھر وہ ایکم مثلی، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، ظاہر میں بشر مثلکم، حقیقت ایکم مثلی، محمد سر قدرت ہے، انہیں ان کا خدا جانے، محمد سر قدرت ہے، انہیں ان کا خدا جانے، سارے گھرانے ایک پاس، پنج تن دا گھرانہ ایک پاس۔ مختصر جی عرض کرنا، موضوع میرے دل میں ہو رہے، سارے گھرانے ایک پاس، پنج تن دا گھرانہ ایک پاس، سارے نبی مرسل ایک پاس، حسنین کا نانا
ایک پاسے اپنے ایمان نال دسا ہے اسی انہاں دے منن والے جنہاں نیزے تے قرآن مجید پڑھیا یا تین من بھی صبح توفیق ہوئی ہے کہ اساں بھی رب دا قرآن چاہ کے پڑھے ہوے او دی تلاوت کی منن والے تے سارے پر عمل دی بڑی ضروری سارے زمانے دے کاری ایک پاسے سارے زمانے دے کاری ایک پاسے کربل دا کاری ایک پاسے صرف پیغام دینا ہے دوستو دنیا کے اندر دو چیزاں ایک ایمان ہے اور ایک عمل جتھے بھی گل ہے ایمان تے عمل دی گل تے میں سوچنا ہے کہ تیرا میرا ایمان کتنا پکا ہے تے تیرے میرے کول عمل کتنا اچھا ہے اگر یہ دو گلاں نہیں تو گل کائی نہیں میں تو پہلے میرے آمن تو پہلے حضرت علامہ مولانا قاری عمر حیات دامت برکاتہم العالیہ توان خطاب نال نوازیا ہے اور میرے نہایت ہی محترم محتشم معظم جنہاں اللہ کریم نے ثناخانی مصطفیٰ نال نوازیا ہے ناصر عباس چشتی صاحب توان معزوز کر دے پیان او چیزاں میرے کول تا نہیں جیڑا میرے ذمہ موضوع لایا گیا ہے وہ ایو ہی ہے کہ ایمان تیرا کتنا پکا ہے عمل تیرا کتنا اچھا نماز نہ پڑھیے رب دے قرآن دی تلاوت نہ کریے زکات نہ دیویے بڑیاں دے نا لینے اچھا ہے لیکن میں تیرے کو یہ پوچھنا چاہنا جدو عمل دی دنیا چ عمل کوئی نہ ہوئے تو پھر اپنی نجات کے بارے تے میں کی سوچ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ نے فرمایا محبوبہ انہاں نو مبارک دینی ہے جنہاں دا ایمان بھی ہے تے انہاں دے کول نیک اعمال بھی ہے صورت تیری میری کملی والے دی سنت دے مطابق نہ ہوئے صبح شام تن اپنے رب دے کلام دی تلاوت دا موقع نہ ملے دن میں سارا گزر جائے نماز ایک نہ پڑھیے رات گزر جائیے رب دے راہ دے وچ کوئی کلمہ نہ بولیے او زندگی نہیں او موت ہے زندگی کہتا نہ ہے جس نے کملی والے دا کلمہ بھی پڑھیا ہے کملی والے دی محبت بھی لائے کے آیا ہے وہ اتھے بھی زندہ ہے قبر اچ بھی زندہ ہے حشر اچ بھی زندہ ہے عام لوگ کہہ دیں جی بس مر گیا مٹ گیا نہ مٹن والی گل انہاں دی ہے جنہاں چ ایمان نہیں جنہاں دا ایمان ہے اتھے بھی جیندے قبر وچ بھی جیندے اور حشر وچ بھی جیندے میں بڑی سختی نال دسیا گیا ہے اور آکھیا گیا تے تساں قبرستان دے متعلق جیڑا ہے او دسنا قبرستان کیویں جامنا ہے اتھے جا کے کرنا ہے تے میں ایو پھر پوچھنا چاہنا اگر بچہ ساڈا پیدا ہوئے ماں دے پیٹ چوں باہر آیا اساں غسل دیتا ہے غسل دیمن تو بعد پھر کیا مولوی صاحب تو علاوہ کوئی اذان بھی آندی ہے یا نہیں آندی وہ بھی کوئی کہہ سکتا یا نہیں کہہ سکتا وہ بھی مولوی صاحب نو سدنا جی مولوی صاحب آمین تے بچے دے کانے چ اذان دے تے کیا اسی مسلمان نہ آسان اذان نہیں آندی کیا تیری میری اذان دے نال وہ بچہ مسلمان نہیں ہوتا میں ایو پوچھنا چاہنا میں بہت سارے لوگاں نو دیکھیا ہے اگر کلمہ سنیے تو کلمہ صحیح نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جڑے لی کلمہ پڑھتے ہیں کوئی آدھا للہ ہے کوئی آدھا للہ
محمد الرسول اللہ پڑھنا بڑا بھائی اگر تواڈی دتے توجہ ہے تو تاں گل بنتی میرے رب نے اور بھی بڑا نظام رکھا صرف نماز کلمے تک کی گل نہیں رکھی تیری نگاہ تے تیرے دل دی بھی گل رکھی اسی یہ نہیں بھائی کلمہ پڑھن تو علامہ اقبال کہندے کیوں میں گویم مسلمانم بلرزم جدو میں آنا میں مسلمانہ میں کم جانا کیوں کم جانا کہ دانا میں مشکلات لا الہ را کلمہ پڑھے آئے تے میرے تے کے ذمہ داری ہے بھائی اپنی ذمہ داری بھی سنبھال پھر بعد اے نہ گلا کرے سن دسیا کسے کو آج موقع ہے تیرے اے تیری زندگی بڑی قیمتی ہے اے زندگی دی بڑی قیمت ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما دے میں دریائے فرات دی سیر واسطے گیا تے میں دریا دے کنارے تے بیٹھیا ایک جوان بیٹھا ہے نال ایک عورت بیٹھی ہے اور او دے کول سرائی پئیے جیڑی سرائی دے وچ اللہ بہتر جاندا کہ وے حضرت امام حسن بصری فرماندے میرے دل دی دنیا وچ غلط خیال آ گیا میں آکھیا ہے کوئی بدماش ہے کوئی لچا لفنگا ہے یہ سرائی وچ شراب رکھ کے بیٹھا ہے عورت نال بٹھا کے بیٹھا ہے دریا دے کنارے تے بوے اینو ایتھے گھڑا یا سرائی رکھن دی کیڑی لوڑ ہے اتنا ہی خیال آیا کشتی آندھی پئی آئی کشتی دے وچ 7 بندے سوار ہیں او ڈوب گئی ان حالل پا دیتی حسن بچایا جائے اتھوں تک گل جڑی سمجھ آئی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما دے میرے دل دے اندر خیال آیا ہے کشتی والے حالل پارن بچایا جائے جس نوجوان نو میں لچا لفنگا ویکھیا دریا دے کنارے تے ویکھیا عورت نال لائے کے بیٹھا ہے سرائی کول لائے کے بیٹھا اس آنن پانن چھلانگ ماری ہے دریا داخل ہو گیا ہے ایک بھی کٹ کے لے آندا ہے دوسرا بھی کٹ کے لے آندا ہے تیسرا بھی کٹ کے لے آندا ہے چوتھا بھی کٹ کے لے آندا ہے پنجواں بھی کٹ کے لے آندا ہے چھواں بھی کٹ کے لے آندا ہے اولی آ رہی تے میرے دل چ آ رہی ہے جڑا ایک بندے دی جان بچاؤ پورے جہان دی جان بچاندا ہے آنن فانن اس کتنی نیکی کما لئی ہے میں کہ سمجھداریاں نکلے آتے لیکن جڑے اللہ والے نہ دیا انداز دی ہو جڑے ویلے چھواں کٹ کے لے آندا ہے میری طرف منہ کر کے کہندا ہے اصل کیوں کھلوتا ہے تو بھی کسے دی جان بچا لے میں آکھیا میں تیرنا نہ جاندا میں دریا دے اندر بڑ نہیں سکدا پھر داخل ہویا ہے 7واں بھی کٹ کے لے آندا ہے ہن میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے ہن میں آکھیا میں سمجھا ہے لچا لفنگا ہے اے تے بہت نیک آدمی ہے اللہ نے نو بڑی توفیق دتی ہے اے اتنے بندے دی جان بچا کے آ رہا ہے میں پوچھا لوگوں میں نے تو ایک باری گل دا دس دے اے عورت کون ہے دریا تے سرائی لے کے کیوں بیٹھا ہے تواڈے واسطے نصیحت اپنی واقعہ نہیں آکھیا ہے سرائی لے کے کیوں بیٹھا ہے یہ عورت کے او بندہ جواب دیندا ہے حسن بصری سن لو میں ساری کائنات دا مطالعہ کیتا ہے میں بڑے بڑے لوگاں کلو علم پڑھیا ہے سمجھ آئیے جتنے تک ماں راضی نہ ہوئے دنیا دا کوئی عہدہ تے لیدا رب بھی کوئی عہدہ نہیں دیندا اے ماں اس واسطے بٹھائیے اے دعا کرے گی میرا رب بن ولید ولاد دے رتبے تے پہنچا دے گا ماما دی دعاواں اکثیر ہی ماما دی دعاواں تقدیر ہی لیکن تو پتہ لگدا جب دنیا تو ٹر بعد وچ پتہ لگدا اگے بھی بڑے دن بندے دا تاں ہی پتہ لگدا یہ ٹر جاوی یا مر جاوی یہ ویکھو نا رب کول عہدہ لینا ہے پر عبادت نال نہیں ملدا ماوی دی دعاواں نال ملدا
جڑے نے دوسری گل کی تھی اے سرائی کیوں لائے کے بیٹھا ایک وجہ ہے اور تیرے میرے واسطے عبرت دی گل ہے او بندہ جواب دیندا ہے میں رب دی عبادت کردا پیا میں اس واسطے سرائی لائے کے بیٹھا اے دریا چ پانی بھریا ہے اور واپس لے آ کے رکھ لیا ہے میں یہ سوچیا ہے دریا بے شک قریب ہے پر جڑا ویلا رب دے راج گزر جاوے رب دے ذکر وچ گزر جاوے او بہتر ہے میرا ویلا پانی لین وچ نہ گزرے رب دے ذکر وچ گزرے اے تیری میری زندگی دی قیمت ہے اگا تیری مرضی دی گل ہے باویں ڈنگراں دی خدمت وچ گزار دے باویں بندیاں دی خدمت وچ گزار دے باویں کوئی سمجھے نہ سمجھے رب نے زندگی دی پر زندگی بندی کس نال تھوڑی جی مثال میرے محترم اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر وچ برکت پیدا فرمائے نوٹ پا رہے جڑے لے میں کسی دکاندار کو لگا جاواں آوے نوٹ لے لو اس پھر چیک کیتا کدی ہدے پرتا ہے کدی ہدو پرتا ہے میں آکھیا دکاندار صاحب یہ کیا کردے پئے اللہ کیا بے شک تو نیک آدمی ہو سے مولوی ہو سے عالم ہو سے پر میں دیکھنا چاہنا اس کاغذ تے پاکستان دی مہر موجود ہے یا نہیں اگر مہر موجود ہے تو اصلی ہے اگر مہر موجود نہیں تو نقلی ہے گل سمجھ لئی قیامت والے دن تیری میری عبادت بھی رب دے فرشتہ نہیں الٹنا پلٹنا ہے اس ویلے کوئی پوچھے گا اے کی کرتے پئے رب دے فرشتے کمنٹ کے اسی دیکھنا چاہیا انہا عبادت تے نبی دی محبت دی مہر ہے یا نہیں بھائیو کہ کچھ لائے کی میں سمجھا جی ڈڈا جی تو ہی پتر تو ہی دی نا نا بیلا گزر جاتا وال چٹے آ گئے پتہ نہیں میں غسل کیوں میرے کو کئی مسئلے ہیں کسی دے گھر بچہ پیدا ہویا زندہ پیدا ہویا کچھ وقت کے بعد 5 منٹاں تو بعد 10 منٹاں تو بعد فوت ہو گیا ہے ہن پتہ نہیں ایدا کیا کرنا ہے اینو غسل دینا ہے ایدا جنازہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا ہر کوئی آدھا رہندا ہے بانگ کوئی نہیں ہوئی جنازہ پڑھن دی لوڑ کائی نے فکر دن بغیر جنازے دی دفن پھر مسئلہ پوچھے علامہ صاحب نے فرمایا غلط کیتا نے گناہ کیتا نے اے معصوم بچہ مسلمانہ دا بچہ تیرے میرے نبی نے فرمایا جس بچے دی زندگی دا پتہ لگ جاوے اور جمعے آئے تا جیندہ ہاں اور دا جنازہ بھی پڑھنا ہے اور دا نام بھی رکھنا ہے اور دے پیو دا جڑا نا ہے وہ بھی نال ملامنا ہے ایک کم کر کے پھر کی پتہ لگا اس معصوم بچے دا جنازہ پڑھنا ہے اذان تے پڑھنی آئی وہ بچے نو موقع نہیں ملا تے اذان نہیں پڑھی یاد رکھی اذان باقی مسلمان دی نشانی ہے پر مسلمان اذان نال نہیں ہوندا مسلمان دا بچہ مسلمان دے گھر پیدا ہوے تو مسلمان ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت دوستو میں تو ان کو جنی آخر میرے بڑے محترم سارے میں تو ان کو جا کے کدی تو آدھے ہاتھ چوائے نہیں کدی سبحان اللہ کھوایا نہیں کدی ہے دے میں انشاءاللہ 3 بجے اپنی تقریر مکمل کر دینی کسے نو سمجھ آ جاوے او دی اپنی قسمت مقدر نہ آوے تو دی اپنی مقدر نہ ساڑی مشین اس تو بغیر بھی چل دی رہا سبحان اللہ لیکن ساڑا کم میں ایک حق گل سچ کے دس اسا کدی نہیں سمجھا میں آج بھی کہندہ پیا اگر ساڑا والد فوت ہو جاوے والدہ فوت ہو جاوے کیا عورت تا ساڑیا زنانیاں نو نوامن دا وال آندہ ساڑے مردہ نو وال آندہ تو بھائیو سا پڑھیا کے وے سمجھا کیا پیو میرا ہوئے تے غسل کوئی ہور دے وے ماں کسی بیٹی دی ہوئے بیٹی نو پتہ ہی نہ ہوئے بھائیو اسی رات بہت دور ہو گیا صرف ایو کچھ رہ گیا ہے دمی سویلے اٹھیمنا ہے منہ دومنا ہے
یہ دوتے پتہ نہیں کتنے لوشن لامنے لا کے بیک کے ٹائٹ ہو کے چلا جانا ہے آج جڑا دل اللہ داغ دے دیکھے منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں ہر روز صبح سویرے اٹھنے غسل کرتے نہ دے بہترین لوشن لینے تیل لینے پنج باری شیشہ ویکھدے لیکن دانا بندے کیا چہرہ لوکاں ویکھنا ہے جڑا دل رب نو بھی کھاونی اونوں بھی دھوتے یا نو دھو منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں توفیق لگا دل جینے میں مرنے کو بھی انسان بھول گئے آج تیرا میرا کردار بڑا عجیب و غریب ہے تیرے میرے تے کوئی اعتبار نہیں کردا میں اگے بھی شاید گل کیتی ہوئے ایک کے تیسری بار آندیا ہے اور میں آکھا کسے کو لگا جاواں بھائیا میں نے 1000 دی لوڑ ہے او 100 باری میرا چہرہ ویکھے گا میں دیواں یا نہ دیواں پھر کہے گا بھائی کوئی بندہ میں آکھا میرا کوئی جانو نہیں اگر میں کہہ دیواں بندہ کوئی نہیں وعدہ چلا جا میں قرضہ کوئی نہیں دینا اور حالت میں کما میں رب ضامن دینا وعدہ نہیں بندہ ضامن دے کیڑی دنیا چ بستے پہ ہووے بھی مسلمان جس کل منگا پیو بھی مسلمان ہو ادوان میں اعتبار کوئی نہ ہوئے تو بات کیڑی میں گل ہے کو گل کر وہ بھی تیرے میرے نبی دی حدیث ہے آپ نے فرمایا ایک بندہ ٹر پیا سفر وچ اپنا خرچہ لا کے چلے مک گیا میں مختصر دی گل کرنی ہے بھائی قبرستان دی طرف جانا ہے تے میں عرض کردا پیا او دا خرچہ مک گیا او کسے بندے کول گیا بھائی میں خرچہ چاہیدا 1000 درہم میں دے چھڑ او دا کہ بندہ ہی کوئی بندہ لائے کیا کوئی ضامن لائے کیا کوئی گواہ لائے کیا اور سا کیا بھائیا میں کوئی بندہ جان دے میں تو سی علاقے میں ایک ہی گل کرنا تین رب ضامن دینا 1000 درہم دے میں آکھیا تین میں اس ویلے کہنا پاؤندا قسماں چاونیاں پاؤندیاں بھائیا میں فلاں دل دے دیواں گا بھائیا فلاں بندہ ضامن دینا ہن اس بندے دے سامنے آکھیا میں تین رب ضامن دینا اس کوئی گل نہیں کیتی آنن فانن اندر جاندا ہے 1000 درہم لے آندا ہے او دے ہتھی تھما دیندا ہے چلا گیا تاریخ آ گئی تو دے درمیان سمندر ہے او دن دے دن پیسے دینے او قرضہ واپس کرنا ہے ہن کی ہویا ہے کوئی شاید لبدی بھی نہیں جہاز بھی کوئی نہیں بیڑی بھی کوئی نہیں کشتی بھی کوئی نہیں سارا دن کھلوتا رہیا ہے وہ قرضے دے دین دا کوئی بات بہانہ نہیں بنیا سبحان اللہ زور دا ٹائم ہویا کہ رب نال عرض کیتی ربا تین ضامن دے کے آیا آج پیسے نہ اپنے تیری ذات تے بھی اعتراض ہے مہربانی کر اے پیسے کمی پہنچا دے کوئی بہانہ کوئی جہاز کوئی کشتی دا وسیلہ بنا سبحان اللہ ایک سامنے بیٹھیا تے لکڑ پئی لکڑ نو بیٹھیا تے سوراخ ہے او 1000 درہم وچ موم کی سبحان اللہ موم کر کے مٹی لا کے رب نال عرض کردا ہے ربا تن ضامن دیتا ہے میں تیرا عاجز بندہ ہاں تیرا کمزور بندہ ہاں میرے کو اتنی طاقت نہیں تو قادر و قدیر ہے مہربانی کر تیرے حوالے کرنا ہے 1000 درہم اس بندے تک پہنچا دے سمندر کے اندر سٹ دیتی ہے لکڑ سٹ کے رب نال عرض کر کے وہ چلا گیا اگلے دن پھر کے کیتا 1000 درہم اور لائے کہ جہاز مل گیا اسے کول پہنچ گیا جڑا اے بندہ اے سمندر دے کنارے تے آیا تے لکڑ ویکھی نہ تاکہ چلو یار اور کچھ نہیں تا جی چولہے دا بالن سبحان اللہ جڑے لے گھر جا کے کلہاڑے نال چیریا
وہ بچوں درم نکلنے لگ پین ہے، درم گنتا گنتا 1000 تک پہنچیا ہے، 1000 درم پورا ہے۔ اس وقت عرض کرتا ہے ربا وہ آپ تا نہیں آیا پر پیسے دے چھڑے۔ تیرے میرے کول کے بے اگر سیدھے راہ تے ٹریا تا جو لکڑیاں بھی تیرے کم رب دے بندیاں دا تو بہت بڑا مقام ہے۔ وہ اگلے دن پھر 1000 درم لا کیا، سلام دعوی آکیا بھائی تیرا 1000 کا مختصر عرض کر۔ اس نے اور کوئی گل نہیں کی تھی، اس کیا پایا میرا 1000 درم میرے کو آ گیا ہے، اے تیرا 1000 ہے تو لائے جا، تو جان میرا اے 1000 نہیں، تو پھر ان میں کہنا پہنتا ہے کیا کہنا پہنتا ہے، رومن آتا ہے کہ رومن آتا ہے جڑے او نیک بندے ہیں دنیا تو چلے گئے۔ جس دور پہ دنیا نازا تھی ہم وہ زمانہ بھول گئے، جڑے پھر ہر شاہ دیندی ہے۔ آج بات تسی بڑا چاہیے تو کوئی نہ کوئی سپ نکلا کھلوتا، کوئی نہ کوئی گٹھواں نکلا کھلوتا۔ یہ بڑے ہوئی دشمن ہیں جڑے اپنے ایک کندی فلسفی گزرا تھا کہ الاقارب و کالاقارب، یہ پہلا اقارب الف نہ لے تو دو اقارب عین نہ لے، وہ کیا آتا ہے رشتہ دار بڑے بٹھوے ہوندے نے، پہلے سب سے پہلے جڑا بڑھنا لے پہلے اپنے ہی۔ جس دور پہ دنیا نازا تھی ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی خود اپنا افسانہ بھول گئے۔ بھائیہ تیرے میرے کو عمل نہیں جن رب راضی، اسا بندیاں نو راضی کیتا ہے، رب نو راضی نہیں کیتا۔ اگلا سٹپ تیرے سامنے عرض کر دے ہاں، قبرستان جان واسطے تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرما دل جڑے نے قبرستان وچ داخل ہو اے پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور۔ رب دی حدیث، رب دے نبی دی حدیث پیاری لگی، ایک بار سبحان اللہ کہو۔ اے قبر آلو تن سلام، اے قبر آلو تن، اے کہنا کیندا زندے نو کیندا یا مردے نو کیندا؟ میں مسئلے تا ڈھیر بہتر نہ دا۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ ستا پیا ہے انہوں سلام نہیں کہنا، کوئی بندہ پیشاب کرتا پیا ہے انہوں سلام نہیں کہنا، کوئی غلط حالت ہے انہوں سلام نہیں کہنا۔ ان تیرے میرے نبی نے معرہ چھڑی جڑے قبرہ لے ستے ہوئی بھی نہیں ہو زندہ ہے توڑے سلام دا جواب بھی دے دینے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرالو توڑے تے سلام ہوئے، انہیں بیلی کہہ دل وہ سلام کا جواب دے دل، اسی سن دے کوئی نہ اسان پتہ نہیں لگدا۔ میں آکھا پھر اپنی مرض ڈھونڈ جنہ دے کرنے جتنی طاقت نہیں انہوں کے پتہ کی ہے یا نہیں۔ آج بھی شریعت بھی گواہ ہے اور تفسیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی گواہ ہے۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ لائے کہ انہوں نے فرمایا قبر جنازہ رکھ کے آکھنا ہے کملی والا جس زندگی تیرے نال گزاری آئی تیرے بوئے تے اجازت لین آیا ہے میں نے اپنی قبر دے نال جگہ عطا فرمایا۔ ذرا غور کرنا سوچ کر یہ تھاڑے اندر عیسائیت یہودیت نے او آیا گیا ساڑے عقیدے ہی خراب کر چھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان دل ہے میرے صحابہ سن لے ہو، میرا جنازہ جڑا کملی والے دے دروازے تے لائے جانا ہے، روضے تے لائے جانا ہے، عرض کرنی ہے کملی والیا جس ساری زندگی گزاری ہے سفر دی گلے تاں نالے، حضر دی گلے تاں نالے، جنگ دی گلے تاں نالے، ہر ویلے نالے، اجو دے دل دی تمنا ہے کملی والیا میں اپنی قبر دے نال جگہ تا
رحمت اللہ علیہ فرما دل دروازہ خود بخود کھل گیا، آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار دے نال ملا دے، وہ پتہ لگ گیا نبی بھی زندہ ہے، نبی دے غلام بھی زندہ ہے۔ کئی بندے بڑے ہیں، میں آنا کملی والے دے بوئے تے ون سہی ایک باری مانگتا بیک تے آسمان والے بھی سوالی نہیں تے زمین والے بھی سوالی۔ زہری کیا کہندا ہے؟ عرشی بھی سوالی ہے، فرشی بھی سوالی ہے، عرشی بھی سوالی ہے، فرشی بھی سوالی ہے، ہر چیز کی ملتی ہے خیرات مدینے میں، ہر چیز کی ملتی ہے خیرات مدینے میں۔ قبرستان جا کے سلام کہہ کے جیڑی قبر تے کہہ جانا اودے چہرے والے پاسے تے مار میت دا منہ ہوندا نہ دے اودے سامنے آ کے، تاکہ میت نو بھی کوئی تکلیف نہ ہوے تے تیرا تے اودہ چہرہ بھی ایک دوسرے دے سامنے۔ پھر جو تے آندا ہے پڑھ انہاں دے روح نو بخش، کیونکہ ٹائم زیادہ ہوندا پیا تے میں عرض کرنا سوال اکثر ہے کہ عورتاں قبرستان جا سکدیاں یا نہیں جا سکدیاں؟ آندن سارے آدن دی تے جنت البقیع کسی عورت نو نہیں جان دے۔ میں آکیا انہاں تا وقت ویلے مقرر کیتے نو مردان بھی نہیں کتے ویلے جان دے، وہ بھی انہاں دی مردی دی گل ہے۔ تے میں آکیا جیسا تے رب دے نبی دے فرمان کو پوچھ لے، آپ نے فرمایا جیڑی عورتاں قبرستان جا کے نوحہ کر دیاں، جزا فضا کر دیاں، وین کر دیاں، رون دیاں، سینہ کو بھی کر دیاں، انہاں نے قبرستان جان دی اجازت نہیں۔ انہاں دے اتے تیرے میرے نبی نے لعنت فرمائی۔ اے آدن کوئی ثبوت بتا جڑیاں ساڑیاں بن، اے بھی حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے اجرت تیرے میرے نبی دی مزار ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سرتائی دی مزار ہے۔ آپ فرما دیا میں جان دی سی اور قبر پہ اللہ دے نبی دا پہتا پڑھ کے آن دی سی۔ پتہ لگا کہ اگر ماں جڑی ہے ساڑی عالمہ فاضلہ وہ کہنا مومنہ دی ماں ہے، اگر غلط ہوندی تو غلط کام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہو گیا، انہاں دی مزار بھی نال بن گئی۔ آپ فرما دیا پھر میں جان دی سی، میں دعا دی مزار تے حاضری دے دی سی، حاضری دے کے پھر واپس آ جان دی سی۔ تو البتہ تیسری مزار کہندی ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ سن تیری ماں کے کہندی ہے، آپ فرما دیں جدوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بنی ہے، خامد کل بھی پردہ پیاؤ کل بھی پردہ، یہ جیندے انتقال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بنی ہے پھر کہوے حجابتی حجابی مشدوداتن، میں اپنا پردہ مضبوط کر کے جان دی سی، کیوں جان دی سی؟ من حیاء عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حیاء دی وجہ نال پتہ لگ گیا قبر والے زندہ بھی ان ویکھ دے بھی نے۔ تیری میری ماں دا عقیدہ، جنہاں دے اپنی ماں دا عقیدہ تے پیچھے عقیدہ نہیں ہوتا تے اس واسطے دوستو ان عورتاں نو اجازت ہے جڑا صحیح جا کے رب دے قرآن دی تلاوت کرن، صحیح جا کے فاتحہ درود پڑھن، جزا فضا علیہ نو اجازت ہے نہیں۔ مسئلے ڈیر ہیں لیکن ٹائم ہو گیا ہے،
تے اگے بھی میں عرض کرنا ایک ہی دعا ہے، یا رب العزت جدو آخری وقت آ جاوے کملی والا قریب ہوئے کلمہ پڑھنا نصیب ہو۔ یہی کلمہ، یہی کلمہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت مزہ آئے دیدار عطا کرنا۔ تھوڑی اپنی توجہ ہوئے گی، تھوڑا اپنا خیال ہوئے گا، تھوڑا اپنا رجحان ہوئے گا، پر گل یاد رکھی جڑے کملی والے دے کول بیٹھے نہ دے کولوں میرے رب نے حساب کے لینا۔ جڑے کملی والے دے کول بیٹھے نہ دے کول رب کے حساب لینا، جنہاں کول حساب لینا میں رکھیا بھی تو رکھیا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا۔ اللہ کریم تواڈی میری حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔ نہایت ہی میرے محترم محتشم رائے محمد رمضان بٹی صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ نو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے، انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ وچ باغ فرمائے۔